دیکھیے اس وقت رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور زکوٰۃ کا مسئلہ چل رہا ہے. ابھی ہم نے جیسے مفتی صاحب سے ملایا تھا کہ زکوٰۃ جو صاحب نصاب جو ہیں وہ کس طرح سے نکالتے ہیں، انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں. لیکن اب ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو اور جو مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے. مفتی صاحب دیکھیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا جائز ہے نا؟ کن کو زکوٰۃ دیں، کن کو زکوٰۃ نہ دیں. سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بار بار اس بات کو واضح بیان فرمایا ہے اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اسی کو واضح فرمایا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دیکھیے، ہمارے پاس جو کچھ مال ہے یہ اللہ کا دیا. اللہ نے جان دیا، اللہ نے مال دیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا اللہ پاک یہ کہتا تم کو جو کچھ میں نے دیا ہے تم سب مجھے واپس لوٹا دو، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ پاک یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے تم کو یہ مال دیا ہے اور تم ان میں سے کچھ حصہ ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ حصہ میرے راستے میں خرچ کرو. اب مسئلہ پیدا یہ ہوا کچھ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ من ہے. من آتا ہے بعض کے لیے. حدیث شریف سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ 2.5% روپے میں 2.5 روپیہ یعنی 40واں حصہ، کہ 40 میں 1 روپیہ رب کریم کا ہے، اللہ جل شانہ کا ہے. اب یہ زکوٰۃ حدیث شریف میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالداروں سے زکوٰۃ کو وصول کرو اور اپنے غریب پر زکوٰۃ کو خرچ کرو. کہ زکوٰۃ کا یہ مال لیا جائے گا مالداروں سے اور دیں گے ہم غریب کو. اب یہ غریب کون ہے، کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ تو قرآن حکیم نے اس کو سورہ توبہ میں واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر آیا. کہ صدقات یہ فقراء کا حصہ ہے، غربا کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، وغیرہ 8 مندات قرآن نے بیان فرمائے ہیں. اس لیے میں لوگوں سے ایک بات یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ جیسے ہم نکالتے ہیں، جیسے نکالنا لازم ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کا مستحقین تک پہنچانا بھی واجب ہے، تاکہ مستحقین کو زکوٰۃ کا مال پورا مل جائے. میں آپ سے ایک بات اور کہوں اس میں، حالانکہ بڑی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ جس قوم میں زکوٰۃ جیسا نظام ہو وہ قوم غریب کیوں ہے؟ واقعی یہ سوال بڑا اہم سوال تھا کہ جس قوم میں زکوٰۃ جیسا نظام رب کریم نے قائم کیا ہو، اور آپ ذرا سا قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو اور زکوٰۃ کو 82 مقام 82 مقام پہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا. معلوم یہ ہوا کہ نماز کی بھی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے. اس لیے نماز کو لکھا پھر یہاں پہ علماء نے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو کہتے ہیں اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. ایک آدمی زکوٰۃ دے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں ہے. بلکہ نماز اور زکوٰۃ کو قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے 82 مقام پر ایک ساتھ بیان کیا ہے. کہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، کہیں اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، کہیں یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. اے لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، پاسٹ یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ بھی موجود ہے اور پریزنٹ بھی موجود ہے. ایک ہے صیغہ امر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے زکوٰۃ اللہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، میں آپ سے سوال کیا زکوٰۃ کس کو دیں، تھوڑی تمہید میں نے باندھی اس لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ زکوٰۃ نکالنے میں کتنا ہمیں پابندی کرنی ہے، اور اس سے زیادہ پابندی ہمیں زکوٰۃ کے دینے میں کرنی ہے.
اس لیے زکوٰۃ کے دینے کا اصول لکھا ہے فقہ نے کہ جس سے آپ پیدا ہوئے اس کو، جو ہم سے پیدا ہوا اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ باپ بیٹا، ماں بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، دادا اور دادی، نانا اور نانی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ آپ کا سگا بھائی ہے، مکان سے پریشان ہے، کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، اس کی آمدنی بہت کم ہے، کرایہ دینا مشکل ہو رہا ہے، بچوں پہ خرچ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اب وہ آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، آپ کے سگے ماموں اور خالو ہیں، چچا اور تایا ہیں، پھوپھا اور پھوپھی ہیں، سگا خون آپ کا ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کو زکوٰۃ دیا، اور دیکھیے یہاں شریعت کا پیمانہ دیکھیے، شریعت نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ ایک بھائی کے پاس زکوٰۃ کی رقم لے کے جائیں گے اور کہیں گے بھائی جان یہ زکوٰۃ کی رقم آپ قبول کر لو، تو بھائی زکوٰۃ دے گا آپ سے؟ منع کر دے گا، چاہے کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، وہ آپ کو منع کر دے گا۔ اس لیے دیکھیے شریعت کا اہتمام دیکھیے، کتابوں میں لکھا ہے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، کہ جب آپ لفافے میں زکوٰۃ کی رقم کو ڈالیں تو نیت کریں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ رقم زکوٰۃ کی ہے۔ لیکن جب سامنے والے کو ہم دینے کے لیے جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی جان کیا ہے، میری بہن اس میں کیا ہے لفافے میں، تو آپ یہ کہیں یہ عیدی ہے، یہ بچوں کے رمضان کا خرچہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے۔ بس زکوٰۃ کو لفافے میں ڈالتے وقت تو نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ اگر سامنے والا آپ سے پوچھ لیتا ہے یہ رقم کس چیز کی ہے، تو آپ کسی بھی طریقے سے ہدیے کے نام سے، نذرانے کے نام سے، رمضان کے خرچے کے نام سے، عیدی کے نام سے اس بھائی کو، جو بھائی آپ کے زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس بھائی کو آپ یہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے چاہیے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ اگر یہاں کوئی بھائی ہے، پڑوسی ہے، ہاں میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے زکوٰۃ کی رقم خاندان کو دیکھیں، اس کے بعد برادری کو دیکھیں، اس کے بعد پڑوسی کو دیکھیں، اس کے بعد محلے کو دیکھیں، اس کے بعد شہر کو دیکھیں کہ زکوٰۃ اس مقام سے ہم وصول کر رہے ہیں، چاہیے زکوٰۃ کو اسی مقام پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ جس قوم میں زکوٰۃ جیسا نظام ہو وہ قوم غریب کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نہ تو ہم صحیح طور پر زکوٰۃ کو نکال رہے ہیں، اور نکالنے کے بعد صحیح طور پر زکوٰۃ کو پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں صحیح طور پہ حساب لگا کر زکوٰۃ کو نکالنا بھی ہے، اور صحیح طور پہ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا بھی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کا احساس کر لیا اور سمجھ لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ انشاءاللہ ہمارے اس معاشرے میں کوئی ننگا، بھوکا، غریب، پریشان نہیں رہے گا۔ ہر ایک کو چھت ہو سکتا ہے، بالکل ہر ایک کا اپنا دکان ہو سکتا ہے۔ ہم زکوٰۃ کو اجتماعی طور پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، اجتماعی نظام قائم کریں، کیونکہ شریعت نے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو اجتماعی، مثال کے طور پہ میرے خاندان میں 20 لوگ ہیں، 10 لوگ مالدار ہیں، 10 لوگ غریب ہیں، اگر آپ ان 10 لوگوں سے زکوٰۃ کی رقم کو وصول کر کے کسی ایک بھائی کو آپ مکان دلوا دیں، دکان کروا دیں، کاروبار کروا دیں، تاکہ آنے والے سال میں وہ بھی ان کے برابر زکوٰۃ کا نکالنے والا بن جائے۔ وہ جو ہمارے ہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اتنا مال دے دینا کہ آدمی خود صاحب نصاب بن جائے، صرف مکروہ لکھا، صرف مکروہ ہی ہے، اور مکروہ تحریمی نہیں لکھا، صرف تنزیہی لکھا ہے۔ کسی آدمی کو آپ اتنا زکوٰۃ کی رقم دے دیں خود مالدار بن جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کو اپنا مکان مل جائے، اپنا چھت مل جائے، دکان مل جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل۔ دیکھیے یہ تھے مفتی نثار صاحب، جو بہت انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اور ایک سوال انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو سوال بہت ہی قیمتی اور لوگوں کے سمجھنے کا ہے کہ جس قوم میں زکوٰۃ کا دینا ہے وہ قوم آخر اتنی پچھڑی ہوئی کیوں ہے؟ یہ سوال ہے، ہر آدمی کو اور ہر صاحب حیثیت کو اس بارے میں سمجھنا چاہیے دہلی سے۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔